اللہ تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر اس موضوع پر الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں اور بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان سب سے مختلف طریقوں سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان سب سے یکساں محبت نہیں کرتے، یعنی ایک جیسی محبت نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں ہر ایک کی اپنی ایک خاص جگہ ہے، اور وہ ایک خاص جگہ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے کون سی جگہ ہونی چاہیے، کون سا مقام ہونا چاہیے، اور اللہ کے لیے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو اور ان چیزوں کے لیے کرو جو وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے دیتا ہے۔ مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو اور میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ جامع ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک گہرا مفہوم چھپا ہے، اور پتہ ہے وہ گہرا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کے پہلے حصے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اور اس کے لیے جو وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے دیتا ہے۔ اب اس حصے سے آپ کیا سمجھے؟ ہم میں سے اکثر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے تب محبت ہونی چاہیے جب وہ ہمیں نوازتا ہے۔ کیسے نوازتا ہے؟ یعنی جب وہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے جو ہم چاہتے ہیں، جب وہ ہماری چاہتوں اور خواہشات کو پورا کرے، اور جب وہ ہماری دعاؤں کو ہماری مرضی کے مطابق قبول کرے، ہے نا؟ جبکہ اس کا مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں۔ نعمت صرف وہ نہیں ہوتی جو اللہ ہمیں وہ دیتا رہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، یا نعمت صرف وہ نہیں ہوتی جو اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے مطابق قبول کرتا ہے۔ نعمت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ ہماری طرف بھیجتا ہے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے یا پھر خوشی کا۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمیں نفع دیتی ہے یا نقصان۔ نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے اور جو وہ ہمیں نہیں دیتا۔ نعمت ہر اس طاہر کو کہتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے ہماری دعاؤں میں کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اللہ ہماری بہتری کے لیے ہی بھیجتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ ہماری طرف بھیجتا ہے، ہمیں اس چیز کے لیے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ہماری محبت صرف ان نعمتوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواہشوں اور حسرتوں کے حق میں ہیں۔ ہماری اللہ کے لیے محبت کسی چیز کے ملنے یا کسی چیز کے نہ ملنے تک محدود نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ سے صرف اس لیے محبت نہیں کرنی کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے، ہمیں اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ ہمیں اللہ سے اس لیے محبت کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے۔ جس طرح وہ ہم سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ ہم اسے اس کی محبت کے بدلے میں کیا دیتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے ہمارے لیے محبت کرتا ہے۔ وہ ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی ہمارے لیے یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی محبت بے لوث محبت ہے۔ محبت ہوتی ہی بے لوث ہے۔ ہم ہمیشہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، میں اس فلاں انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت دو طرح سے کی جاتی ہے، دل سے اور اپنے عمل سے۔ جب آپ اللہ کی خاطر دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ کے ساتھ اس انسان کے قائم مقام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ایسی محبت کا آغاز آپ انبیاء سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے ذریعے آپ تک اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پہنچائی ہیں، اور اس انسان کے ذریعے اللہ نے آپ کو اپنے جتنا قریب کیا ہے، آپ ان سب چیزوں کے لیے اس انسان کے شکر گزار ہیں، اور آپ اس کی مدد کی قدر کرتے ہیں، اور اس محبت کے لیے آپ کو اس انسان سے ملنے یا اس انسان کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے دیکھے بنا ہی اس کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں، یعنی آپ اس سے دنیاوی محبت نہیں رکھتے، آپ اس انسان سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، اور حقیقی محبت کا چہروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنا سکھائی ہے۔
اور آپ ان کے گھرانے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی اور انہوں نے بھی ہمارے نبی اور ہماری رب سے محبت میں حد کر دی۔ لہٰذا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انسان سے اس کی اللہ کے لیے محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو، ہم یہاں نعمتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف محبت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ محبت صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہوتی، اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو اس کے پاس ہے یا جو اس نے ہمیں دیا یا جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ سے اس کی نعمتوں کے لیے جو وہ ہمیں دیتا ہے محبت کرنا غلط ہے۔ انسان سے محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اس طرح اللہ سے محبت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی درجہ ہے کہ اللہ ہمیں جو دیتا ہے اور جو نہیں دیتا اس کی بنا پر اس سے محبت کی جائے، لیکن نقصان اور نفع کا سوچے بغیر اس سے محبت کرنا محبت کی اعلیٰ ترین اور خالص ترین شکل ہے۔ ہم اکثر اپنی فیملی ممبر سے کہتے ہیں ہم آپ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں۔ ہم اکثر اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہم اکثر دوستوں سے بھی کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ ہم اکثر بچوں سے بھی کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں۔ ہم سب یہی کہتے ہیں، ہے نا؟ پھر ہم اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے وجوہات کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کسی سے یہ سوچ کر محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے، لیکن کسی سے یہ سوچ کر محبت کرنا بہت مشکل ہے کہ اس بارے میں بھی نہ سوچا جائے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے یا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنا محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور جو انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے نا، اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اس کے دل کو خود سے اتنا بھر دیتا ہے کہ دنیا کو اس دل میں رکھنے کی کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ سے محبت انسان کو آزاد کر دیتی ہے اور دنیا کی فکروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ پھر بس دل وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی انسان کی فتح ہوتی ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سو اللہ سے محبت کا آخری درجہ یہی ہے کہ اللہ سے اللہ کے لیے اور اس سے محبت کرنے والے اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے، بے لوث محبت، بغیر کسی بھی غرض کے محبت۔